آج جو ہم نے پریس کانفرنس بلائی، ہم چاہتے ہیں کہ عید ایک دن ہو سب مسلمانوں کے ساتھ. اگر چاند جمعرات کو دیکھا گیا تو جمعے کے دن ہم عید منائیں گے. تو بڑا دکھ ہوا کہ علماء کرام ہمارے بڑے اچھے عقل مند موزز ہیں، مگر وہ ایک دوسرے پر اس طرح لڑ ہی رہے جس طرح عورتیں لڑنی کا. شرم کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. ایسے علماؤں سے دور رہیں تو بہتر ہے. ہلے ہمارے واقف کار ہیں، اس طرح لوگوں کی ننگیاں نہیں کرنا چاہیے نا. اپنا ویو دیو اکٹھیاں کرنے کا. میں ہاتھ بڑھ نہیں تاکنا پیا خدا رہا اس قوم کی اکٹھیاں کرو، بکھرنے نہ دیو. لڑی تو بدنام ہوئی چکے علماء تو اور بدنامی کی نہ سیڑو. اس بارے تساں اے سارے افسر بیٹھے ہوئے نا ہمیشہ ہی گل کی سچی ہوکی اور ہر چیز پر اتفاق کرنے نہیں. اگر کدرے بھی جھگڑا ہوا تو پہلے دوڑے کہ پڑھو نہ لڑنے نال کوئی فائدہ نہیں. تو اصا چاہنے ہاں کہ تمام علماء تو اگر سارے دنیا عید کرنی تو اس متحد ہوئی جاؤ. اصا چاہنے ہیں کہ عید نہ چاند نظر اچھا ہے، قدرت طلع اچھا ہے تو عید بناؤ. گل ختم ہے کہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مگر صرف ساری قوم وہ ہوم سیکرٹری جی گل آخی ادھر مری گئے سارے، ادھر نہیں بولے کہ تم نے پاکستان کتنا بدنام کیا، تم کمیونٹی کتنی بدنام ہوئی. تو یہ اپنے علماء کی توہین کرنے پہ ہو. اور خدا نہ رحم کرو. اور یا ان پڑھ علماء ہو تس جڑے اپنے علماء نے عزت نہ کرنے. اپنا ویو دیو تو ٹھیک ہے، دیو ویو فری ہے، مگر اس طرح نہ کرو کہ فلانے ایک فوٹو لاؤ فلانے نہ، فلانے گالی دیو، فلانے کتا ہو بلی ہو. اس طرح شرم ہونا چاہیے نا جماعت اہل سنت علماء کی. دوسرے علماء دیکھو ان کسے کٹھے یونٹی ہے انہوں نے آپس پیار محبت رکھنے. تو اس بارے تساں اپنے علماء کی اساں پھر میسیج دینا سنی کارپوریشن طرفوں حافظ صاحب بھی بول سن، اپنے قاضی صاحب بھی بول سن. مگر میں آخری یہ ہے کہ آپ یونٹی پیدا کریں اور یونٹی پیدا اس طرح ہو سی جس آپ اکٹھے ہو سیں. تو ساری قوم بنگالی انڈین سمالی ہر قوم کٹھی ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں. عید بنا سن کٹھی بنا سن تو جو کوئی نہ بنا سن تو بھی کٹھی بنا سن. اصل چاہیے تمام مسلمانوں کے اتحاد علماؤں کی کم میرا تو کم تو نہیں نا جی. یہ علماء کا کم اتحاد پیدا کرنا، ان پر یونٹی پیدا کرنی. اور میں فرد درخواست کرتا ہاتھ جوڑی تے اللہ تعالیٰ کہ طفیل تساں خدا نہ واسطہ نے لڑو نہ، بلکہ یہ جڑے یوتھ آئے نا یہ تساں نہ لڑسن. پھر یہ نہیں پوچھن گے نہیں، انہیں صرف تساں مسلمان بناؤ. جڑے مسلک ہیں میں کلیئر دسنا پیا، کوئی مسلک نہیں رہا. ہر کوئی ایک دوسرے نے شادیاں کی انہیں بیاہ کیتے انہیں، نہ خاندان رہا تو نہ مسلک رہا. صرف رکھو مسلمان سچے مسلمان بن اور انسان بن، انسانیت انہیں پیدا کرو اور اخلاق پیدا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. حضرت علامہ مستند عالم اور رویت حلال کمیٹی جو ہے اس کے تھنک ٹینک کے ممبر مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب اور ہمارے صدر کنفیڈریشن آف سنی مساجد کے چودھری عظیم صاحب اور ہمارے میری سائڈ پر جو بیٹھے ہیں یہ سید عاشق حسین صاحب. یہ اصل میں آج جو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے یہ اظہار تشکر کا ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک آپ لوگوں سے التماس کی کہ ایک ہی دن رمضان شروع کیا جائے، تو ہماری التماس پر ایک ہی دن رمضان شریف شروع ہوا. اور اب آج ہمارا یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ہی دن عید منائی جائے. اور اس میں جو ہے ہمارا اجلاس تھرسڈے شام کو ہوگا. اس میں اگر میٹ آفس نے ہمیں اطلاع دے دی کہ افق پر چاند موجود ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم فرائیڈے کو عید کریں گے. اگر چاند نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ عید جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہوگی. جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میرے نہایتی واجب الاحترام جناب چودھری عظیم صاحب، علامہ محمد فاروق قادری صاحب، حافظ فاروق صاحب اور دیگر حضرات، آج ہم تمام اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ چاند کے بارے میں، چاند ایک دن ہماری عید ہو
ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام علماء کرام سے کہ ایک دن عید ہو، جیسا کہ ایک دن روزہ ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک دن روزہ ہوا، اسی طرح عید بھی ایک دن ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں، دیگر حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دو دو عیدیں کرتے ہیں، ایک عید ہونی چاہیے۔ تو تمام علماء کرام سے ہماری یہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ عید آ رہی ہے اور تھرسڈے کو ہم شام کو مون دیکھیں گے، اگر وہ نظر آ گیا تو انشاءاللہ جمعے کو عید ہوگی، اگر نہ آیا تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو عید ہوگی۔ صورت اتحاد امت کا پیغام اور درس دیا جا رہا ہے کہ یہاں ہم دیار غیر میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا یہ مسئلہ چاند کا اور روزوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اس میں اختلافات رہتے ہیں۔ تو ہماری جو یہاں مسلم کمیونٹی ہے، ان کے اندر یہ ایک تشویش رہتی ہے کہ ہم یونٹی کیوں نہیں پیدا کر سکتے۔ جو امت کا بہترین طبقہ ہے علماء کرام، یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اتحاد پیدا کریں، اور یہ جو سیاسی رہنما ہے جس طرح چودھری عظیم صاحب ہیں، یہ ہمارے کمیونٹی کے سیاسی رہنما ہیں، اور یہ ان کا بہت ہی اچھا یہ پیغام ہے کہ ہم سیاسی طور پر اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کسی سیاسی مسئلے پر ہم یونٹی پیدا کر سکتے ہیں، تو دینی مسئلے پر کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا ایک درد ہے اور یہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہیں، اور ہمیں یہ یونٹی پیدا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ورکر کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اسکول کے اندر جو بچے جاتے ہیں، تو ایک ہی دن جب عید ہوگی، تو ایک ہی دن جب چھٹی ملے گی، تو سب مل کر جو ہے وہ عید کی خوشیوں کو آسانی سے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ اور اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ کمیونٹی کو، اور خاص کر مسلم امہ اس انگلینڈ میں رہتے ہیں، کہ آپ ایک ہی دن عید کریں، گوروں کو پیغام دیں کہ ہمارا مسلک ایک ہے۔ ایک موڑ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں چاہیے یہ جو ٹین ایجر ہیں، آئی ول ریکویسٹ دیم ٹو پلیز انویسٹیگیٹ اینڈ لک ان ٹو دس میٹر، بیکاز دا میٹ آفس ول لیٹ یو نو وین دا مون از اور دیر از نو مون۔ سو ان کے لیے یہ ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے، شبدہ گر پہنتے ہیں خطیبوں کے لباس، بولتا جہل ہے اور بدنام خرد ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ ایک اور کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم نہیں کہ ہر صاحب دستار معزز ہو۔ اور میں اب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب جو عالمی مبلغ ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے عالمانہ اور فاضلانہ بیان کریں اور اس پہ ذرا سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، صدق الله العظيم۔ صدر گرامی قدر الحاج چودھری محمد تعظیم صاحب، صدر کنفیڈریشن آف سنی مساجد اینڈ صدر مرکزی جامع مسجد غوثیہ اسٹن، مکرمی محترمین، سیکرٹری صاحب کنفیڈریشن آف سنی مساجد الحاج صاحبزادہ محمد فاروق القادری صاحب، دیگر تمام معزز اور مکرم شرکائے میٹنگ، شرکائے پریس کانفرنس، آج کی یہ مختصر سی پریس کانفرنس آپ نے جو اپنے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی ہے، گفتگو میں قدر سختی یا تلخی محسوس ہوئی، لیکن اصل بات یہ ایک درد ہے، یہ ایک دکھ کا اظہار ہے کہ ہمارے بے شمار ایسے امراء، ہمارے بے شمار ایسے قائدین جو اپنا اپنا فیصلہ قوم پر مسلط کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ فیصلہ مسلط نہ کریں، قوم کو ایک کرنے کی کوشش کریں، کیوں فیصلہ تو دو لفظ ہے، زبان سے نکلے تو فیصلہ ہو گیا،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں کہ حضور نے اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے کتنی کوشش فرمائی. آپ صرف صلح حدیبیہ کے موقع کو دیکھیں. حضور عمرہ کے لیے آئے, ہزاروں صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, لیکن جو لوگ مکہ شریف پہ مسلط تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, اگر آپ آئیں گے اختلاف ہوگا, خون ریزی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے گھر کو فتنے فساد اور اختلاف سے بچاتا ہوں, میں اگلے سال عمرہ کر لوں گا, میں آپ لوگوں کو ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. آخر میرے آقا کی اس تعلیم سے کیا پیغام ملتا ہے؟ آخر ہم کب تک بکھرے رہیں گے, کب تک گلے سنتے رہیں گے؟ اور جو ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے, یقیناً آپ واٹس ایپ دیکھیں, یوٹیوب دیکھیں, اتنی غلیظ ترین زبان استعمال ہو رہی ہے کہ جو کسی پڑھے لکھے انسان تو دور کی بات عام انسان کو بھی زیب نہیں دیتا. اختلاف کا اظہار کریں. زندہ قوموں میں یقیناً اختلاف ہوتا ہے, وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں جن میں اختلاف نہیں. آپ قبرستان میں چلے جائیں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ سارے مردہ ہیں. لیکن زندہ کا اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے اظہار کے لیے لہجہ چاہیے, الفاظ چاہیے, انداز چاہیے. تو اس لیے اگر کسی کے موقف سے اتفاق نہیں تو اپنے اختلاف کا اظہار خوبصورت الفاظ میں کرے. ہم سب کی یہ خواہش ہے, ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ یہ امت اکٹھی ہو. اور اگر جمعرات کی شام کو آپ کو بہترین فیصلہ دیکھیے, رمضان شریف کے موقع پر اس وقت بھی ابزرورٹی کے مطابق چاند کی اتنی تھوڑی عمر تھی کہ چاند کا نظر آنا مشکل تھا, لیکن یہ سب چیزیں بعد کی ہیں. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے. واللہ غالب علی امری. اللہ کی شان و عظمت ہر چیز پر غالب نہیں اغلب ہے. ابزرورٹی کہہ رہی تھی کہ چاند نظر نہیں آ سکے گا. کرولی میں, کرائیڈن میں, دیگر کچھ مقامات پر 5 لوگوں نے دیکھ لیا. اب اس وقت بھی ابزرورٹی کے مطابق چاند اس قابل نہیں کہ نظر آ سکے, لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اگر وہ دکھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں. ہم کوشش بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک تمام وسائل ایسے خوبصورت ہمارے لیے مہیا فرما دے کہ ہم عید بھی اکٹھی کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کر سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و مدد. بات یہ ہے کہ اگر اتنا وقت سے پہلے اعلان کی گنجائش ہوتی تو رسول اللہ کی ذات پاک جنہیں اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا, اور وما ہوا علی الغیب بدنین, کوئی غیب کملی والے سے پوشیدہ ہے ہی نہیں. ہمارے لیے غیب ہیں جو نظر نہیں آتے, حضور کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ تھی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں یہ مثال نہیں ملتی کہ میرے آقا نے اتنا پہلے اعلان کیا ہو. اور یہ جو الفاظ ہیں نا, اس پر میں نے بہت غور کیا ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, روزہ اس وقت رکھو جب رویت ہو. اب رویت کا مفہوم آج تک یہی لیا جا رہا تھا کہ جو آنکھ سے دیکھا جائے اسے رویت کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں صرف آنکھ سے دیکھنے کا نام ہی رویت نہیں ہے. کسی چیز کا مکمل علم ہو جائے اسے بھی رویت کہا جاتا ہے. جس طرح قرآن کے اندر علم ترى کیفا, پیارے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا حال کیا کیا؟ بھائی یہ تو حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی بات ہے. حضور نے کیسے دیکھا؟ یعنی حضور کو علم کامل نصیب ہو گیا. پتہ چلا اگر کسی چیز کا علم کامل نصیب ہو تو وہ رویت کے برابر ہے. آج اگر ہم رویت سے, ابزرورٹی سے چاند کی اطلاع لیتے ہیں تو چاند کی پیدائش کی اطلاع لے رہے ہیں. اگر وہ چاند کی رویت کی اطلاع لیتے نا کہ چاند کس وقت دیکھنے کے قابل ہوگا تو وہ یہ بات بھی بتا دیتے ہیں. اگر رویت کا مکمل ثبوت ہم ابزرورٹی سے لیں تو وہ بھی دے سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ادھوری بات پوچھ کر ادھوری بات کو منظر عام پر لایا گیا ہے. اگر پوری بات پوچھتے, پورا جواب ملتا, پورا قوم کو سناتے, آج پوری قوم مطمئن ہوتی, کسی پریشانی کا شکار نہ ہوتی. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اگر بادل ہو, آپ کو چاند نظر آنا مشکل ہو, پھر 30 دن پورے کر لو.
اور اگر کوئی ایسی مشکلات نہ ہو، چاند نظر آ سکتا ہو، انشاءاللہ اس سال بھی نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ اگر رمضان کا نظر آ گیا ہے تو عید کا چاند بھی دیکھیں گے، کیوں نہ نظر آئے گا۔ اللہ پاک امت کو اتفاق، اتحاد اور یکجہتی نصیب فرمائے۔ برطانیہ میں عید کا جو تہوار ہے یہ خوشی اور مسرت کا باعث ہونا چاہیے، لیکن شومیہ قسمت ہماری مسلم کمیونٹی اکثر و بیشتر اس تہوار پر جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ کتنی اچھا ہو کہ وہ قوم جو ایک رب، ایک کتاب، ایک رسول کو ماننے والی ہے اور ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی ہے، وہ جب قبرستان میں ہوتی ہے تو ایک ہے، وہ زندگی کے معاملات میں بھی انہیں ایک اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سنی کنفیڈریشن آف مساجد نے ماضی کے اندر ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا، بالخصوص حضرت مولانا بہستان قادری رحمہ اللہ کی حیات کے اندر، اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا کافی جو ہے واسطہ رہا۔ برطانیہ کے اندر اور بالخصوص مڈ لینڈ کے اندر ہم ایک دن عید منایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں مولانا کا یہ کمال حاصل تھا کہ یہ عید صرف اہل سنت کی ایک دن کی عید نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی ایک دن عید کے وہ قائل تھے۔ اور چودھری عظیم صاحب کو بھی اس چیز کو یاد ہوگا کہ ہم مڈ لینڈ کے اندر اور بالخصوص برمنگھم کے اندر مسلمانوں کی ایک دن عید ہوا کرتی تھی اور ہر طرف خوشی اور مسرت ہوا کرتی تھی۔ میری یہ التماس ہے کنفیڈریشن آف سنی مساجد کے زعماء سے کہ ہمیں پھر اس نہج پر کام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ فقط اہل سنت کی ایک عید کے بجائے مسلمانوں کی ایک دن عید ہونی چاہیے۔ اور الحاج مولانا محمد بہستان خان صاحب قادری، ان کے دور میں بالخصوص پورے مڈ لینڈ کے اندر ایک ہی عید ہوتی تھی تمام مکاتب فکر کی، لیکن اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ مولانا قادری صاحب آخری 20 روزے وہ سوتے نہیں تھے، ہر طرف رابطہ تھا۔ اب رابطہ نہیں ہے اور فیصلہ ہے۔ کاش اگر انہی کی طرح متحرک ہو کر تمام تنظیمات سے رابطے کر کے کچھ ان کی سنی جائے، کچھ ان کو سنائی جائے، تو یقیناً ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اگر محنت کی جائے تو ہمیں بہت یقین ہے انشاءاللہ ہمارے بہت سارے اختلافات محبتوں میں بدل سکتے ہیں۔ میں سائد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ صاحب کا، باقی شاہ صاحب کا، اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب کا، ادھر ہمارے لون صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، کشمیر کے لیڈر عبدالحمید لون صاحب، آج تعظیم صاحب، قاری صاحب، تو کہنا گلاں تو ساریاں کرنے ہیں۔ میرا یہ سی جڑا نہیں سائد صاحب نے بتایا کہ اساں کٹھے کرنے سے، آپ صاحب نے بتایا کہ 15 دن کرنا، کہ سارے ملتے کا نور ٹی وی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بہت اچھا، مگر ایک چیز ہے نا فرق آ جڑے دوے علماء نہ ساتھ نہیں، اگر دوے علماء کی ایک یو کے کی کمیٹی بنائی جائے اور تمام مسلک والے بٹھائے جان اور پھر فیصلہ کیا جائے تو پھر بہتر ہوگا، کیونکہ تمام ہم سب مسلمان ہیں، کافر تو کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے جو نماز عید دیکھ کر، چاند دیکھ کر نماز آنے اعلان کرتے ہیں، میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی بھی مسلمان مسجد میں اگر اعلان کرے کہ بڑا عید ہمیں پیغام ملے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ عید پڑھنی چاہیے۔ چلیے آپ نے سوال پوچھا نا، آپ صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 20 سال کا بھی چاند دکھا سکتے ہیں، اگر اس پاسے میں جانا چاہتے ہو نا، سالانہ کیلنڈر دیکھو نمازانہ ہے یا نہیں ہے، وہ کچھ نے بتایا کہ وہ انہوں نے بولا نا جی ابزروی والے نہیں، کیا وہ چاند نہیں بتا سکتے؟ ان سے پوچھو چاند نیرا نہ چلو ایک طرف نہ جاؤ۔ تسا اگر کوئی مخالفت ہو سی تو تسا اپنے کاتے کرو اس پلیٹ فارم پر نہیں، میں سچا اور پکا آدمی ہوں، میں کدا کسے کی نہیں بول دیتا، تو تسا بول رہے ہو بار بار۔ گل یہ ہے کہ اگر انہیں مخالفت تھی تو ہوم سیکٹری سے مخالفت نہیں، جس بےزتی کی تھی ادھر نہیں بولے، آپ نہیں بولے، ادھر بولو نا، تو آپ نے کام کیا نا۔ تو اس لیے ہے کہ یہ چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن اگر اطلاع دے بندہ تو انہیں کی چھٹی منظور ہوئی سکنی، مگر یہ کلیوں نہیں کر سکنے، یہ سارے علماء بیٹھ کر بورڈ بنا کر اتنے ترمیم کر سکنے، کیونکہ انہوں نے غلط نہیں کہا۔ اگر ایک دن چھٹی کدھر ہو سی، رات 12 بجے چند دسو چھٹی لفسی، یہ چھٹی تاہی لفسی کہ پہلے چاند دیکھ کر اس میں تفریق ہوا ہے کہ چاند ٹھیک ہے، رائٹ ہے،
جس حافظ صاحب نے فرمایا اور اس نے تاکید کر کے اس نے بیان 2 دن پہلے دیو کہ اگر کیلنڈر کے مننے ہو تو سوئی رہو روزہ کھولنے ہی مننے ہو تو چند ہی نہ مننے چند تو آپ رکھسو وہ تو روزے نہ قبول نہ نمازاں قبول اور کھ نہیں تو میں اتنے 55 سال ہوئی کہ کمیٹی نے کام کرنے سے چنگیاں نال بھی کیتا تے مندیاں نال بھی کیتا اور کم میں ان پڑھ بندہ ہاں مگر کم کری دسے یہ گرانٹ کرائے مکان میں مسجد پہلی بنائی اساں 77 میں اولا کچھ مسجد نہیں سی تے یہ جڑا نہیں نادرا کاٹ 10 سال کرایہ میں کرایا نا کونسلر تو نہیں بیٹھے سی نا کام کیتے ہوم سیکرٹری کے سامنے میں بولیا یا اور کو بولیا یہ کچھ ضرورت ہے انہیں علماء کے ادھر بولنا چاہیے نا کہ آپ ہی کیا بول رہے ہیں میں ایک دکھ ہونا کہ ادھر وابی خوش ہونے کہ یہ آپ ہی پھنے پہ 4 بندے ایسا 15% جی 85% جڑے وہ سارے انہیں نہ لگے ہوئے 15% کتنی سٹل ہونی پی تو جی عوام ہے یہ اپنا رخ آپ کر سی پر ٹھیک ہے شکریہ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اتفاق و اتحاد عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی ہمت طاقت تو